آخر 7 ستمبر 1974 کو ایک قانون پاس ہو گیا، دستخط ہو گئے کہ قادیانی کافر نے اور اے نا آزاد یہاں گھر چھپا کے بعد مطلب ہے تبلیغ کر سکتے ہیں قادیانیت دی، اور نہ ہی آزاد مطلب پھر سکتے ہیں، نہ یہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، اور نہ ہی نہ کوئی قرآن مجید نال تعلق ہے۔ ہمیشہ واسطے انہوں کافر قرار دے دیتا گیا، پھر ایک کافر قرار دے ہو گئے کافر، آج بھی کافر نے۔ جدو یہ قانون پاس ہو گیا پھر اے روئے اپنے اندرونی طور تے پاندے رہے، لیکن انہوں دا مسئلہ حل نہ ہویا۔ انہوں نے جا کے عالمی عدالت جنیوا دے اندر جا کے دروازے تے دستک دیتی کہ پاکستان کے اندر ساری حقوق غصب کر لے گئے، ساری آزادی رائے اظہار غصب کر لیا گیا ہے۔ اسی ہوتے نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ اسی مطلب اپنی قادیانیت ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ اسی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ لہذا عالمی عدالت سانو انصاف دے وے۔ عالمی عدالت نے خط لکھیا صدر پاکستان نو کہ اپنا نمائندہ اپنا بندہ بھیجو جڑا ہے عدالت جو آ کے دلائل دے وے۔ جنرل ضیاء الحق اس کے بعد جڑا بھٹو ہے اس میں پھانسی ہو گئی، پھر حکومت کے اندر آیا جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق اس نو خط لکھیا گیا، اس نے پھر سارے پاکستان دے علماء مشائخ تے نظر ڈالیاں، پھر سارے پاکستان جو جس ہستی دا نام اس نے منتخب کیتا اس نام دا نام حضور ضیاء الحق جسٹس پیر محمد کرم شاہ جسٹس پیر۔ یہ وہی مقدمہ چلتا آ رہا ہے قادیانیہ دا، اور یہ واسطے اس نے حضور ضیاء الحق کو بلایا، فرمایا اس نے عرض کی تھی کہ حضور ختم نبوت دے مسئلے دے تہاڈی لوڑ پہ گئی ہے، جاؤ عالمی عدالت جنیوا دے اندر اوتھے جا کے تساں دلائل دینے۔ حضور ضیاء الحق آپ تشریف لے گئے، آپ نے بھیڑ کے نہیں، گالی کٹ کے نہیں، لڑ کے نہیں، آپ نے خوبصورت انداز دینا، اس نے اخلاق دینا، دلائل دیتے، دلائل پیش کر کے آپ جڑے عمرے واسطے مدینہ شریف چلے گئے۔ جو تو مدینے پہنچے پچھوں یعنی پتہ چلیا کہ جڑے دلائل تساں دیتے قادیانیہ دے خلاف تسی فتح حاصل کر گئے ہوئے، ہمیشہ جڑا پاکستان جو قانون بنے ہیں او دے مطابق ہمیشہ کافر ہی رہن۔ اوتھے دلائل کہیں جا کے دیتے حضور ضیاء الحق جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ